اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی میرے دست و بازو ہیں، ساتھی ہیں، اور آپ کو بھی اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ الحمدللہ اس کا دامن صاف ہے۔ اگر نکالا بھی تو کس بات پہ؟ کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی کوئی یہ وجہ بنتی ہے کہ آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے؟ کسی کا دل اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے تو بے شک اٹھ کے کھڑا ہو کے بتائے کہ میں اپنے بیٹے کی، میری کمپنی ہے، ملک سے باہر تھا، میں ایگزائل میں، اور اس ایگزائل کے دور میں ویزا لینے کے لیے، جو کہ ہزاروں پاکستانیوں کے پاس یہ فیسلٹی ہے، جانتے ہیں سب جو بزنس کرتے ہیں، جو دبئی آتے جاتے ہیں، کہ ویزا ویسے لینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو مجھے جب میں ملک سے باہر تھا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کے بعد جب میں لندن گیا تو مجھے لندن میں 3 مہینے، غالباً 3 مہینے تھے یا 6 مہینے، میں اب یاد نہیں ہے، اس سے زیادہ میں نہیں رہ سکتا تھا، اور مجھے وہاں سے نکل کر کسی اور ملک میں جانا پڑتا تھا اور پھر واپس لندن آنا پڑتا تھا۔ 6 مہینے سے یا 3 مہینے سے میں ایک دن بھی وہاں زیادہ قیام نہیں کر سکتا تھا۔ جی 6 مہینے ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر میرے لیے ویزا لینا ممکن نہیں تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں لندن جانا چاہتا تھا وہاں سے، تو میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، جو تھا وہ اس وقت ایکسپائر کر گیا تھا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ کس کی دعاؤں سے مجھے وہ پاسپورٹ ملا اور میں اس پاسپورٹ سے باہر ٹریول کر پایا۔ تو وہ ویزا لینے کے لیے پھر وہاں جا کے 6 مہینے کا ویزا ملتا تھا، لندن کا، یو کے کا، تو جا کر دبئی سے پھر میں نیا ویزا لیتا تھا اور پھر دوبارہ میں انگلینڈ جاتا تھا، کیونکہ ہمارا سارا مرکز سیاست کا بھی وہاں پہ یو کے میں تھا، لندن میں تھا۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہے جو وہاں آ کے ہمیں ملتے رہے کہ لندن میں ہماری تمام سیاسی سرگرمیاں وہاں ہوتی تھیں۔ تو وہ ویزا لینے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایک راستہ ہے، قانونی راستہ ہے۔ تو میرے بیٹے نے وہاں پہ یہ کمپنی کھولی، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر وہاں پہ میرے ساتھ اس نے بات کی۔ میں نے کہا کہ مجھے کمپنی میں تم کیا رکھو گے بھائی؟ کوئی ملازم رکھو گے، کیا رکھو گے؟ تو میں جب پہنچوں گا دبئی ایئرپورٹ پہ لندن سے، وہ میری شکل دیکھیں گے کہ یہ محمد نواز شریف آیا ہوا ہے اور یہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے اور اس کمپنی میں بطور کلرک بھرتی ہو گیا ہی، تو کوئی اپنا، انہوں نے کہا جی ہم کوئی اپنا مناسب سا ڈیزگنیشن آپ کے لیے بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے چیئرمین بنا دیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا۔ ظاہر ہے چیئرمین بننے کے لیے پھر تنخواہ بھی لگانی پڑتی ہے، تو 10,000 اس وقت غالباً 15-16 روپے کا ایک درہم ہوتا تھا، تو 10,000 درہم جو ہے وہ تنخواہ مقرر کر دی گئی، جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ یا 2.25 لاکھ کی ہوگی۔ چیک کر لوں گا کہ اس وقت روپے کا، یہ درہم کا کیا ریٹ تھا روپے کے ساتھ۔ تو اب اپنا جو ہے وہ تنخواہ وہاں پہ انہوں نے لگا دی۔ اب آج چارج یہ آ رہا ہے مجھ پہ ایلیگیشن کہ جی وہ تنخواہ تو لگائی تھی، تنخواہ وصول کیوں نہیں کی؟ کچھ وصول کرو تب مصیبت ہے، کچھ نہ وصول کرو تب مصیبت ہے۔ جنہوں نے آج تک وصول کیا ہے اس ملک کے اندر یا غاصبانہ قبضہ کیا ہے، رشوت لی ہے، بہت کچھ کیا ہے، ان کو تو کوئی نہیں پوچھتا یہاں پر، اور جنہوں نے کچھ بھی وصول نہیں کیا بلکہ پلے سے دیا ہے، آج ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے کیسز بنا کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی وصول کیوں نہیں ہوئی؟ اب نہیں ہوئی
تو آپ اس کا نوٹس لیں کہ کیوں نہیں ہوئی. اور اس کے بعد چونکہ وصول نہیں ہوئی لہٰذا ایک یہ ایسٹ ہے جو کہ نواز شریف کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. کچھ لیا ہی نہیں تو میں ڈکلیئر کیا کروں. اور کچھ جیب میں آتا ہے تو بندہ ڈکلیئر کرتا ہے نا. یہاں تو جیب میں بہت کچھ آتا ہے, لوگ ویسے ڈکلیئر نہیں کرتے. تو یہ جیب میں بھی کچھ نہیں آیا تو ڈکلیئر میں کیا کرتا. اور میرے بیٹے کی کمپنی ہے بھائی, یہ کوئی سرکاری کمپنی نہیں تھی, کوئی اپنا حکومت پاکستان کی کمپنی نہیں تھی, اور میری کو وہاں پہ کوئی 10 کروڑ روپے تنخواہ نہیں تھی. یہ آپ دیکھ لیں, اگر تو آپ کی سوجھ بوجھ اور آپ کی فہم و فراست اور عقل و فہم آپ کی اس بات کو قبول کرتی ہے تو پھر تو میں مجرم ہوں. اگر نہیں کرتی تو پھر آپ بتائیے مجھے. تو میں حیران ہوں کہ یہ آخر کار سب کچھ ہو کیا رہا ہے, کدھر یہ ملک جا رہا ہے, کدھر اس کو لے جایا جا رہا ہے. یہ بڑے افسوسناک معاملات ہیں جس کے اوپر کئی دفعہ جب نظر پڑتی ہے تو بڑے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے. پچھلا 1.25 سال اسی میں گزرا ہے ہمارا, یہ جو پیناما لیکس میں گزرا ہے, اور بے پر کی اڑائی گئی ہے, اتنی دھول اڑائی گئی ہے اس میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے, کوئی چینل کچھ کہہ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں آسمان زمین کے کلاوے میں لا رہا ہے, اور کوئی اپنا الزامات. اور پھر اس کے بعد نو وارد قسم کے سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی اپنا حد کر دی الزامات کی, اور انہوں نے بھی حد کر دی جو ہے وہ جھوٹی تہمتوں کی. آج خود بھی اس کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, 1937 سے دیا ہے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اور اگر یہ سب کچھ ماشاءاللہ, اگر فیکٹریاں بھی اللہ نے دی ہیں اور پھر گھر بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرائع بھی اللہ کے فضل و کرم سے دیے تھے جہاں سے یہ سب چیزیں بنی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو ذرائع بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا. وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں سب چیزیں, کہاں سے لائے ہیں, یہ بھی بتائیں کہ ان کی آمدنی کیا تھی. آج سے کچھ سال پہلے انہوں نے 20-21 لاکھ روپیہ ٹیکس دیا تھا, اس کے بعد آج ہزاروں میں ان کا ٹیکس آتا ہے. الحمدللہ آج میرا تو مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے جو ٹیکس ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے, یا کم از کم اتنا ضرور ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے دے رہا ہوں. تو ان کی ذرائع آمدنی کیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں بلایا تھا, میں بتایا تھا کہ, اور میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, کہ الحمدللہ 1972 میں ہماری جو اپنا انڈسٹری تھی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ وہ اس وقت 32 انڈسٹریز کے اندر شامل ہوئی جن کو نیشنلائز کیا گیا. اور میں تو اس وقت سیاست کے قریب بھی نہیں تھا. یہ جو احتساب شروع ہوا ہے یہ 1972 سے شروع ہوا ہے, جو میرے خلاف ہو رہا ہے, میرے خلاف, میرے والد محترم کے خلاف, میرے بچوں کے خلاف, 3 نسلوں کا. اور پچھلے 1.25 سال سے یہ چل رہا ہے معاملہ. اور اس میں اس وقت نہ میں وزیر اعظم تھا نہ میں وزیر اعلیٰ تھا. بھائی کون سا احتساب اس زمانے کا بھائی. باقی ہزاروں لوگ یہاں پہ, لاکھوں ایسے ہیں جو اپنا جن سے پھر ان بزنس مین کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یعنی صرف جو ہے وہ ایک فیملی کا, اور باقی جو ہے وہ سب جو ہے وہ امین اور صادق اور امین ہے اس ملک کے اندر. یہ سب معاملہ. لیکن دیکھیں میرا ضمیر الحمدللہ بڑا صاف ہے. میں نے آج تک سارے مرحلوں سے میں گزرا ہوں. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں, اتر کے نیچے آپ اس کیس کو لڑیں. میں نے کہا یہ تو ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے
یہ تو کانٹوں کا بستر ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور لیکن ہاں اگر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہوتا کہ میں نے کوئی بے ایمانی کی ہے، میں نے کوئی پاکستان کا روپیہ لوٹا ہے، پیسہ لوٹا ہے، یا میں نے خرد برد کی ہے، کوئی امبیزلمنٹ کی ہے، یا میں نے کوئی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کوئی مال بنایا ہے، اس قوم کی امانت میں خیانت کی ہے، پھر تو میں استعفیٰ دوں، پھر تو مجھے خود شرمساری کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن اگر میرے ضمیر پہ ایسا کوئی بوجھ نہیں ہے تو میں کیوں کسی کے کہنے پہ میں استعفیٰ دوں؟ میرا اپنا دل بھی نہیں مانتا کہ میں استعفیٰ دوں. تو استعفیٰ نہیں دیا تو آج ویسے نکال دیا گیا ہے. یہ امر، یہ بہت سوچنے والے لمحات، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. یہ واقعتاً لمحہ فکریہ ہے. اور میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. شاید آج سے میں کوئی 20 25 30 سال پہلے اتنا نظریاتی نہیں تھا، لیکن نظریاتی بن چکا ہوں. حالات اور وقت نے مجھے نظریاتی بنایا ہے. اور جو اسٹرگل الحمدللہ میں نے کی ہے زندگی میں ایک 7 ایئرز ملک سے باہر رہنا جلا وطنی میں، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. 14 مہینے آپ سالٹری کنفائنمنٹ میں رہیں، اور وہ بھی ایک قلعے کے اندر بند رہیں، آپ کو ہتھکڑیاں لگیں. ان سب چیزوں کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. 27 سال کی قید آپ کے خلاف سنائی جائے ہائی جیکنگ کیس میں. ہائی جیکنگ کیس کی حیثیت کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی جیکنگ، میرے خلاف ہائی جیکنگ کا کیس بنا. مجھے ہائی جیکر بنا دیا گیا وزیر اعظم سے. ایک رات پہلے میں وزیر اعظم تھا، اگلے دن میں ہائی جیکر بن چکا تھا. 27 ایئرز. اور لوگ بہت مجھے کہتے تھے کہ آپ کچھ سزائے موت ہوگی. وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے، اس کو بھی برداشت کیا ہے. اور کوئی بعید نہیں تھا. یہاں پہ پہلے بھی وزیر اعظم گیلوز میں گئے ہیں، ان کو لٹکایا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں. اگر مجھے بھی کوئی سزائے موت سنا دی جاتی تو شاید میں بھی سوچتا کہ جی ماضی کی طرح سے مجھے بھی اپنا جو ہے وہ یہی سزا دے دی گئی ہے. تو چاہے باہر کوئی مانے نہ مانے، لیکن دیکھیں میں وہ وقت آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے 14 مہینے جس طریقے سے گزارے. اس کے بعد پھر ہیلی کاپٹر کیس، اس میں 7 ایئرز سزا سنا دی گئی. اور پھر جو ٹریٹمنٹ ملا مجھے، یعنی انسان دیکھیں ملک سے باہر ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے یار میرا ملک ہے، میں نے بڑی خلوص نیت سے اس کی خدمت کی ہے، اس کو، اور نہیں تو میں پاکستان کی ایٹمی بٹن پہ میں نے اللہ کے فضل سے ہاتھ رکھا اپنا، اور پاکستان ایٹمی قوت بنا ہے. یہ اگر پیسہ ہی ہوتا مطمع نظر، یا پیسہ ہی کمانا ہوتا تو پریزیڈنٹ کلنٹن نے تو $5 ارب کی پیشکش کی تھی. اور وہ $5 ارب میں خدا نہ خواستہ نیت خراب ہوتی میں اپنی جیب میں بھی ڈال سکتا تھا، یا میں کچھ اس کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا، باقی میں اپنا یہاں کتابوں میں ڈال دیتا قوم کی. اور پھر اتنا بڑا پریشر، دنیا بھر کا پریشر. اور پھر دوسری طرف ہمارے اس ملک نے جس سے ہماری 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اس نے ایٹمی جو دھماکے کیے، تو پاکستان کی تو پھر یہ ایک عزت کا معاملہ آ گیا. یہ ہمارے لیے ایک بڑا غیرت اور عزت کا ایک مقام آیا کہ ہم بھی اس کو اسی طریقے سے جواب دیں جس طرح سے اس نے یہ کام کیا تھا. دنیا کا پریشر اپنی جگہ پر، اور آپ ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جس نے ماشاءاللہ اقتصادی ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان کو دفاعی طور کے اوپر الحمدللہ بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. ناقابل تسخیر بنایا اللہ نے پاکستان کو دفاعی لحاظ سے. اور پھر آپ اس کے خلاف، اور پھر وہ آپ کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں
ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے اس نے اپنا کردار ادا کیا اور کر رہا تھا، تو آپ نے یعنی یہ سب چیزوں کو کیوں نہیں ملوث خاطر رکھا؟ اور پھر آپ نے پکڑ کے اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، اس کو ہتھ کڑیاں لگا کر آپ نے جو ہے وہ جیل پہنچایا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ یہ جو کام جو کیا تھا اس زمانے میں بھی یہ چند لوگوں نے کیا تھا۔ اور میں بیٹھا ہوا تھا جب یہاں پر اٹک کے قلعے میں، تو باہر فوجیوں کا پہرا تھا۔ وہ یا آپ یقین کریں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ باہر ہوتے تھے، میں اندر وہاں سے جالی سے کبھی دیکھتا تھا، تو وہ ہاتھ اٹھا کے، جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرتے تھے۔ اور میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں نے آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو جب کبھی کو ماشاء اللہ اگر اس ملک میں لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% فوج اس ماشاء اللہ کے پیچھے ہوتی ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، قانون توڑتے ہیں، آئین توڑتے ہیں۔ بہت پاکستانی فوج کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس قانون توڑنے، آئین توڑنے کے جرم میں شامل نہیں ہوتا۔ اور یہ میں نے صرف اس جگہ پہ نہیں دیکھا، لانڈی جیل میں بھی یہ چیز میں نے دیکھی تھی۔ اور پھر یہاں پہ جب میں ایک فوجی میس میں گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا وہاں پہ۔ اور اٹک قلعے کی بھی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی میں نے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک نظریاتی انسان ہوں، نظریات پہ میرا کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ شاید اسی وجہ سے کچھ سزائیں اگر بھگتی ہیں تو مجھے ان کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں اگر اس وجہ سے سزائیں ملی ہیں تو مجھے بالکل کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے اپنی منزل پانی ہے، تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ ہم آئین کے راستے پہ چلیں، رول آف لا ہونا چاہیے اس ملک کے اندر، اور پاکستان جو ہے تبھی ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی سے ہم کنار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہماری 70 سالہ جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی قابل افسوس ہے، لیکن ہمارا آنے والا وقت جو ہے وہ قابل افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اب کم از کم سبق سیکھ کے اپنی غلطیوں کا اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے کہ بھئی یہ ملک تو اس طرح سے نہیں چلا، نہ یہ چلے گا۔ آؤ بیٹھو بھائی، بتاؤ کس طرح سے اس ملک کو چلایا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ نہ آپ کی اسمبلی کی مدتیں پوری ہوتی رہی ہیں، نہ وزیر اعظم اس ملک کے اندر اپنی مدت پوری کرتے رہے۔ آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ یہاں پر آدھے مدت میں ہی آپ کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی رہی۔ اور کل جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ کل میں ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ وزیر اعظم آئے اور سال 2 سال میں چلتے بنے۔ ملک تو کبھی ایسے نہیں چلتے۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ ہوا، اللہ نہ کرے پاکستان پھر کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اور ہم متحمل نہیں ہیں اب اس ملک کے اندر کہ ہم کسی مزید حادثے کا شکار ہوں۔ یہ میں بڑے درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ مجھے اپنی کوئی ذات کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے تو پاکستان کی اور اپنے ملک کی پرواہ ہے۔ اس کو صحیح ڈگر پہ لانے کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے آج ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار ہوں۔ اور میں عمر کے ایسے حصے میں ہوں جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جو میری اللہ جانتا ہے کتنی عمر ہے کتنی نہیں ہے، لیکن اگر
اس نظریے کو اچیو کرنے میں اگر میری باقی عمر گزرتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑے فخر کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس سیٹ میں پچھلے 4 سال سے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے وہاں پر اتنا سکون نہیں ملا جتنا سکون مجھے اس کنٹریبیوشن میں ملے گا جس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں. اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے جس کا ذکر ہمارے 2 اصحاب نے کیا ہے جس فیصلے کا, یہ بھی اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور آج صرف پاکستان کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ نہیں پھیل رہی, پورے ملک پوری دنیا میں آج لکھا جا رہا ہے. آپ نیو یارک ٹائمز پڑھ لیں, آپ جو ٹیلی گراف پڑھ لیں, آپ گارڈین پڑھیں, آپ جو ہے وہ یہ کون سا ہے بلوم برگ پڑھیں, یہ سب آپ پڑھیں آپ جی. تو آپ سب آپ ان کو دیکھیں ان میں کیا لکھا ہوا ہے. اور کل کے فیصلے کے حوالے سے تو میں اب اس معاملے میں بے خوف ہوں بالکل. میں جیسے کہ کوئی ایک سپاہی ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے جو اپنے ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے مورچوں پہ جا کے لڑتا ہے, میں بھی اس مورچے کے اوپر کھڑا ہوں پاکستان کے خلاف. اور میں ہر قیمت پر انشاءاللہ پاکستان کے آئین, قانون, رول آف لا کا انشاءاللہ دفاع کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی ایسے ذہن جو ابھی تک شاید کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈگر پہ نہیں آئے, آپ بھی آئیں, میرے ساتھی بنیں, اس نظریے کو میرے ساتھ مل کے سپورٹ کریں. مل کر پاکستان کی تقدیر بنائیں. یہ 20 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرے ساتھ تو جو کل ہوا تھا وہ ہو چکا ہے, اور مجھے اس کا کوئی ٹو بی آنسٹ کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی افسوس نہیں ہے, خوشی ہے اس بات کی. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی, یقین کرو اللہ میرا جانتا ہے, خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ اگر مجھے نکالا بھی ہے تو کیا اس کے لیے وجہ تلاش کی گئی ہے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی کرپشن کا داغ مجھ پہ نہیں ہے. اور یہ خود ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے. میں اس کے لیے آپ کا دن رات کا ساتھی ہوں, اور خدا کی قسم میں اقتدار کی خاطر یہ بات نہیں کر رہا. اب مجھے کوئی اقتدار کا لالچ نہیں ہے. میری ملک کے لیے قربانی ہوگی کہ اگر میں پاکستان کو اس کی سمت تعین کرنے کے لیے, صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے اگر میں اپنا کردار ادا کر دوں اور آپ میرا ساتھ دیں, یقین کریں آپ کا ماتھا یہ پوری قوم چومے گی. آپ نے میرا ساتھ دینا. دیکھیں میں آج وزیر اعظم نہیں ہوں, اور پھر بھی میں نظریے کی بات کر رہا ہوں. میں نے جو اسٹرگل کی ہے, جو بھی قربانیاں مصیبتیں جھیلی ہیں اس ملک کے اندر پچھلے ادوار میں, جو کچھ بھی میں نے جد و جہد کی ہے, میں اس جد و جہد کو آسانی کے ساتھ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں وہ جد و جہد اس ملک کے کام آئے. میں چاہتا ہوں یہ جدوجہد اس قوم کے کام آئے, اور اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے 20 کروڑ عوام کو. یہ میری ایک میرا خواہش ہے میری, اور میری دعا اللہ تعالیٰ اس میری خواہش کو پورا فرمائے, اور میں بے لوث اس ملک کی قوم کی خدمت کروں. کوئی لالچ نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا. بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا
2013 میں کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں، شہباز شریف گواہ ہے، اسحاق ڈار گواہ ہے، پوچھیں ان سے. بڑی مشکل سے میں مانا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا مجھ سے یہ فیصلہ کروایا گیا کہ نہیں آپ وزیر اعظم بنیں. لیکن آج کوئی خواہش نہیں ہے کسی اقتدار کی. اللہ میرا جانتا ہے نیتوں کو، کوئی خواہش نہیں ہے. خواہش ہے تو صرف یہی کہ میرا ملک اب ان مصیبتوں سے آزاد ہو جائے. اب ہمارا یہ جو ہے مقدر یہ نہیں ہے کہ ہم بھٹکتے پھریں، کبھی اس راہ پہ کبھی اس راہ پہ، کبھی ادھر کبھی پیچھے، اکثر پیچھے. یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. اور ہمارا مقدر تو بہت کچھ تھا. بہت سارے ملک جو ہمارے پیچھے تھے آج ہمارے بہت آگے چلے گئے، اور ہم آج بھی بھٹک رہے ہیں. پیچھے بھی چلے گئے ہیں اور بھٹک بھی رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اپنی صحیح سمت کا تعین نہیں کیا. تو میں آج جو ہے وہ آپ سے ملتمس ہوں کہ اس جدوجہد میں، اس کو مکمل کرنے میں، ملک کو صحیح منزل پر ڈالنے کے لیے آپ میرا ساتھ دیں. میرا آپ بازو پکڑیں، میں آپ کا بازو پکڑوں گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ملک ایسا ایک خوبصورت ملک بن جائے گا کہ انشاءاللہ جس کو شکست دینا اللہ کے فضل و کرم سے اس دنیا میں کسی کے بس میں نہیں ہوگا. تو بہت کچھ اس ملک میں ہونا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمام مسائل کے باوجود پہلا دھرنا، پھر دوسرا دھرنا، اور اب یہ پینما، ذرا پلیز، پہلا دھرنا، دوسرا دھرنا، اور پھر اب یہ پینما لیکس جو ہے، یہ کتنا وقت ضائع کیا اس قوم کا انہوں نے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ آج پاکستان سے اندھیرے چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ہمیں الوداع کہہ رہی ہے. آج پاکستان میں روشنیاں واپس آ رہی ہیں. آج کراچی دوبارہ آباد ہو رہا ہے اور امن قائم ہو رہا ہے وہاں پر. ہم نے یعنی پاکستان کے اندر جو 2013 کے ذرا ٹیلی ویژن چینلز کو دیکھیں آپ، کیا حال تھا دہشت گردی کا پاکستان میں. دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑی ہے. جو اکا دکا واقعات ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہ اگر ڈسٹربنس نہ ہوتی، جیسے کہ سی پیک ہمارا لیٹ ہوا اس وجہ سے کہ یہاں پہ دھرنے تھے، یہ دھرنوں کی سیاست نہ ہوتی، یہ جو نیگیٹو پالیٹکس نہ ہوتی، آج یقین کریں آج کے 100% دہشت گردی کا بھی کلا کما ہو چکا ہوتا. لیکن الحمدللہ اور نہیں تو 70-80% دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو چکی ہے. آج پاکستان کی ترقی کا دوبارہ دور شروع ہو گیا ہے. آج پاکستان 5.3% گروتھ ریٹ اچیو کر رہا ہے. سٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہوئی کیونکہ یہ کام شروع ہوا. یہ جو آپ نے دیکھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے، جب ہم آئے تھے 19,000 پہ تھی سٹاک مارکیٹ، 19,000 پہ. یہ حالات سے پہلے 52,000 پہ سٹاک مارکیٹ پہنچ گئی. روپیہ پھر متزلزل ہو رہا ہے اس لیے کہ انسرٹنٹی جو ہے وہ ملک کے اندر پھر پیدا کر دی گئی ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ جائیں جا کے دیکھیں بلوچستان میں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سڑکیں اور ہائی ویز بن رہی ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، بلوچستان کے دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ابھی میں نے دیکھا ان کو. جگہ جگہ روڈز ہائی ویز بن رہی ہیں، گوادر بن رہا ہے، ایک نئی پورٹ بن رہی ہے، نیا پاکستان تعمیر ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ بلوچستان، ہم نے صرف میں اقتصادی
بات نہیں کرتا. ہم نے سیاسی طور کے اوپر بلوچستان کو دوبارہ پاکستان کے ساتھ ملایا ہے. یہی بلوچستان 9 میں 2008 میں 2005 میں اس سے بھی پہلے اور پھر 2013 میں کس طرح سے جو ہے وہ کیا حالات پیدا ہو چکے تھے بلوچستان میں. آپ کو وہ مناظر یاد ہونے چاہیے. ہم نے کہا نہیں بھائی یہ بلوچ بھائی بھی ہمارے ہی ہیں, یہ بلوچ پارٹیاں بھی ہیں. مجھے ایسی لگتی جیسے ہم پی ایم ایل این ہیں. کتنی تبدیلی آئی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا سب کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ہم مل کر یہاں حکومت بنا سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں, اگر دوسری پارٹی کسی پارٹی نے ووٹ چاہے وہ 2 ووٹ بھی زیادہ لیے ہیں, ہم ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں. اور آج ہم نے ان کو موقع دیا کہ آپ بنائیں حکومت وہاں پر. ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے وہاں پر. اور جس قسم کا وہاں پہ نیا پاکستان بن رہا ہے آپ جان رہے ہیں, وہاں جانتے ہیں آپ اس کو. ایک چھوٹی سی میٹرو بس نہیں بنا سکے اور شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ کئی میٹرو بسیں بنا دی ہیں. اور اس کے بعد پھر اپنا دیکھیں سندھ کے اندر ہم نے خوش دلی کے ساتھ قبول کیا, خوش دلی کے ساتھ ان کی حکومت کو قبول کیا. اور پھر زرداری صاحب کو فیئرویل میں نے دیا. بھائی آپ کو بھی اس کی کوئی روایت ہی نہیں تھی پاکستان کے اندر. ہم نے کہا آئیں آپ آپ صدر رہے ہیں, کھانا کھائیں میرے ساتھ. رخصت کیا بڑی عزت کے ساتھ ہم نے ان کو. بھائی ہم تو ملک کو اس طرح چلانا چاہتے ہیں, ہم لڑ مر کے نہیں ملک کو چلانا چاہتے. یہ ملک ایسے چلے گا بھی نہیں. آپ جیلوں میں ڈالیں گے, آپ پھانسیاں دیں گے, آپ جلا وطنیاں کروائیں گے. یہ پاکستان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ تباہ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ. آپ کو افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کو چلانا پڑے گا. بتائیں ان 4 سالوں میں کہاں پر میں نے افہام و تفہیم کا مظاہرہ نہیں کیا؟ ہر جگہ پر برداشت کیا. وزراء اعلیٰ نے کس طرح سے اسلام آباد کے اوپر اظہار نہیں کیا. کے پی کے کا آپ نے دیکھا دھرنوں میں وہی وزیر اعلیٰ ان پہ کھڑے ہو کے جو اس پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو کس قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں. پوری قوم نے دیکھا ہے. کبھی وزیر اعلیٰ اس طرح کرتے ہیں کبھی مرکز کے خلاف, اور یہ الغار کے لیے آپ پورا قافلہ لے کے آ رہے ہیں تاکہ اسلام آباد پہ آپ آ کے قبضہ کریں. اور پھر آپ نے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس میں اگلے وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کے نام کی توثیق کر دی ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں. اور اس میں محمد نواز شریف نے کہا کہ فخر ہے کہ میری نااہلی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہوئی, میں ایک نظریاتی انسان ہوں, نظریات پر سمجھوتا نہیں کیا. پارلیمانی پارٹی نے نظر ثانی کی درخواست کی بھی منظوری دی ہے. اور اس موقع پر محمد نواز شریف نے کہا کہ ہمارا مستقبل ہرگز افسوسناک نہیں ہونا چاہیے. چینی صدر جو ہے وہ 6 مہینے یا 8 مہینے انتظار کرتے رہے کہ کب پاکستان کے اندر یہ دھرنا ختم ہو اور میں پاکستان کا وزٹ کروں. سی پیک کے میں جو $56 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں اس میں کوئی مثال ہے؟ کوئی مثال ہے تو بتاؤ. خود مجھے چائنیز پریزیڈنٹ نے مجھے یہ کہا, پریزیڈنٹ شی نے مجھے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر, this is a gift to you from China. میں کو اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا, لیکن جو پاکستان کے لیے میں نے جو خدمت کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتراف ہونا چاہیے. میں اس کے لیے معاوضہ نہیں مانگتا, میں کسی سے انعام نہیں چاہتا, لیکن جو سلوک یہاں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم
सलूक के मुस्तहिक नहीं है। कम से कम इस तरह का सलूक होना नहीं चाहिए 20 करोड़ अवाम के नुमाइंदे के साथ। ऐसा सलूक जो है ये तौहीन आमेज सलूक, ये कम से कम गवारा नहीं है, और ये कम से कम मैं नहीं समझता कि इसकी मुझे कोई तवक्को थी। लेकिन जो कुछ हुआ है, कल हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसको तारीख जांचेगी कि ये फैसला जो है ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद था या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था। और फिर मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता कि ये जो जिस वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है, शायद गालिबन और कोई ऐसी वजह बनती ही नहीं थी। मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि फ़ख्र है कि मेरी नाअहली करप्शन की वजह से नहीं हुई। पार्लिमानी पार्टी के इजलास ने वज़ीर आज़म के लिए मोहम्मद शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक कर दिया। ताहम अबूरी मुद्दत के लिए शाहिद खाकान अब्बासी के नाम की भी मंजूरी दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास ने मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा पेश की, और मेरे 2 पेशराओं ने भी आपके सामने पेश की हैं। मैं आपको बताना भी ये चाह रहा हूँ कि तरक्की का पहिया भी चल रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह इसको चलाता रखे, ये कभी भी बंद ना हो। हम इस दफ़ा 5.3% अचीव कर चुके हैं रेट ऑफ ग्रोथ। अल्लाह करे अगले साल 6% हो, अल्लाह करे उसके बाद 7 हो, 10 हो, 15 हो। मेरी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के लिए। हम उन्हीं की खिदमत कर रहे थे। यहाँ जो नए नए अस्पताल बनाने का जो प्रोग्राम था, ये उन्हीं की खिदमत है। हेल्थ कार्ड उन्हीं की खिदमत है। ये जो हम अपना पाकिस्तान के अंदर नई यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेज, ये उन्हीं की खिदमत है। 50 साल से ये जो लवारी टनल नहीं बन रही थी इस मुल्क के अंदर, 1974 से बननी शुरू हुई है, और वो पहले तो कागजों में रही है 1974 में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम होता रहा। 1974 से लेके आज तक 2017 कितने साल हो गए हैं? 43 ईयर्स से ये टनल बन रही है। मुझे बड़ा दुख और बड़ा अफसोस, और ये हालत बहुत सारे और भी मंसूबों की थी। उसको हमने आके 21 बिलियन दिया कि इसको मुकम्मल किया जाए, और मुझे बेहद खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बतौर वज़ीर आज़म उसको मुकम्मल करवा लिया और उसका इफ्तिताह भी कर दिया। मैंने भी नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं एक नज़रियाती इंसान हूँ, नज़रियात पर कभी समझौता नहीं किया। धरनों और पनामा के बावजूद पाकिस्तान के अंधेरे छट रहे हैं, मुल्क में रोशनियाँ लौट रही हैं और मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पहले से बहुत बेहतर है। 2013 के मुकाबले में आज का पाकिस्तान बहुत बेहतर है। नए नए पावर प्लांट्स बने हैं। अभी कल परसों हमने जाना था, शहबाज शरीफ साहब को मालूम है, पहली तारीख थी शहबाज साहब, हाँ 31 परसों, ये जो बलों की का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है और उसका इफ्तिताह करना था। अब इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 21 महीनों में ये मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। 21 महीनों जो दुनिया में 4 सालों में मुकम्मल होते हैं, और पाकिस्तान में तो 10 सालों में भी नहीं होते। 21 महीनों में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। शहबाज शरीफ साहब ने इसकी ज़ाती तौर पर निगरानी की है। बलूचिस्तान के अंदर जो मंसूबे हमारे मुकम्मल हुए बड़ी तेज़ी के साथ, सनाउल्लाह ज़हरी साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत इसमें अपना किरदार अदा किया है। गिलगित बल्तिस्तान के हैं वज़ीर आला यहाँ पर, जी हफीज़ुर रहमान साहब, पूछे इनसे। हमने गिलगित से लेके तो वो जो रोड है
स्कर्दू जिस पे 35 अरब 35 बिलियन रुपया उस पर खर्च हो रहा है। आपका मेरे आने से पहले एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने का था? 8 अरब 8 बिलियन का ADP इनका। आज कितना है? आज 20 अरब 20 अरब 20 अरब आपने इश्तेहार दिया था चंद दिन पहले, सारा बताया था, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मैंने एक सड़क की बात की, अभी और बहुत सारे मंसूबे हैं वहाँ पर। 102 बिलियन के 102 बिलियन के मंसूबे जो वहाँ पे चल रहे हैं। भाई ये अनप्रेसिडेंटेड है, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में कभी इतनी तरक्की वहाँ पे इतनी रफ्तार के साथ नहीं हुई। और फिर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं। पूछे जब मैं आया था या पिछले साल कितना था जनाब बजट ADP आज़ाद कश्मीर का? जी 11 अरब रुपया। आज इस साल कितना जनाब? 22 अरब। और मैंने CPEC के मंसूबे में वो हाईवे डलवाई है अभी, जो मीरपुर से मुजफ्फराबाद आएगी दरियाए झेलम के साथ साथ, और मुजफ्फराबाद से फिर वो मानसेरा जाएगी, मुजफ्फराबाद से मानसेरा, और फिर इंशाल्लाह वो आगे जाके उससे मिलेगी खुंजराब के साथ, और उधर से खुंजराब के साथ, इधर से कराची और गवादर के साथ। भाई ये विजन है हमारा, विजन। और फिर अल्लाह के शुक्र है, देखें हज़ारा, भाई खामोश, हज़ारा में मोटरवे भी अल्लाह के फल से हम बना रहे हैं। तिरमिज़ी बैठे, उनको बहुत खुश होना चाहिए कि इंशाल्लाह ये इस मोटरवे से इंशाल्लाह सफ़र किया करेंगे। अगर ये 2.5-3 घंटों में मानसेरा पहुंचते हैं, इंशाल्लाह इससे 1.5 घंटे में पहुंचेंगे मानसेरा। अभी कितनी देर में पहुंचते हैं? 4-5 घंटे में कहते हैं पहुंचते हैं। तो कहाँ 4-5 घंटे, कहाँ 1.5-2 घंटे। तो ये पाकिस्तान में हर जगह पे अल्लाह के फजल करम से यही तरक्की का अमल जारी है इस वक्त। तो मैं आपसे गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मेरी दुआ है कि ये चलता रहे, पाकिस्तान फलता फूलता रहे, और पाकिस्तान को अच्छी क़यादत नसीब होती रहे, और पाकिस्तान जो है वो कभी भी पीछे की तरफ ना आए, हमेशा अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता रहे। मेरी ये दिली दुआ है मुल्क के लिए। और यहाँ लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कल नवाज शरीफ था, आज कोई और होगा, कल कोई और होगा, आने वाले दौर में कोई और होगा। लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसी जज्बे को बुरोए कार लाना है जो कायद आज़म का जज्बा था, अल्लामा इकबाल का जज्बा था, और जिसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। तो मैं अब उस तरफ आता हूँ कि मैं जो है वो अब जो कि कल मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके जज्बात मेरे लिए काबिल कदर है, और आप सबके भी काबिल कदर हैं जिन्होंने इस पे जो है वो इस बात को आपने उस पर तालियां बजाई हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। लेकिन अब मैं तो रुखसत हो रहा हूँ, और अब मैं समझता हूँ कि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो मैं आपके साथ हूँगा, आपके हलकों में आऊँगा इंशाअल्लाह। आपके साथ मैं पाकिस्तान भर का दौरा करूँगा, आपके साथ साथ रहूँगा मैं इंशाअल्लाह। और
پاکستان کی ترقی میں اور آپ اپنی کاوش اور اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے. ہم پہ بڑا قرض ہے اس 20 کروڑ عوام اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کی خدمت کا بڑا بے پناہ جذبہ ہے میرے سینے میں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک باعزت روزگار عطا فرمائے. تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اللہ کے فضل سے. اگر حکومت میں نہ ہوا, بطور وزیر اعظم آپ کے ساتھ نہ ہوا تو کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور لیکن میں انشاءاللہ میں آپ کو کسی بھی قیمت پہ, کسی بھی موقع پہ, کسی بھی قیمت میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. لیکن میرا منشور ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کچھ دیر پہلے, اس منشور پہ آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے. اور وہ منشور میرا نہیں ہے, پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا منشور ہے. 20 کروڑ عوام کا منشور ہے, اس ملک کی یوتھ کا منشور ہے, اس ملک کے بوڑھوں کا, بزرگوں کا, ماؤں کا منشور ہے, اس ملک کے بچوں کا منشور ہے. وہ اس پہ میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے, اور آپ نے اس میں میرا بھرپور ساتھ دینا ہے. میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا, بے لوث ساتھ دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کا بے لوث میں انشاءاللہ آپ کا ساتھ دوں گا اللہ کے فضل سے. اب چونکہ میں نے اپنا منصب چھوڑ دیا ہے تو اب اس کو کسی نے سنبھالنا ہے, اور کافی غور و خوض کے بعد میں نے اپنا جو ہے وہ سوچنے کے بعد میں نے کہا تھا میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے بعد اگر آپ سپورٹ کریں تو شہباز شریف صاحب کو میں جواب دوں گا. شہباز صاحب کو کچھ وقت لگے گا, ابھی غالباً 50-55 دن لگیں گے آتے ہوئے, تو الیکشن لڑنا پڑے گا ان کو. دیکھیں انشاءاللہ یہ کب ہوتا ہے اعلان اس کا. تو انٹرم پیریڈ کے لیے جو کہ جتنا بھی وقت ہے 1.5-2 مہینے ہیں, اس کے لیے میں شاہد خاقان عباسی صاحب